آج 21 رمضان کو ایک بڑا غم کا دن ہوتا ہے. یہ مہینے میں یہ 21واں رمضان ہم سبھی لوگوں کے لیے خاص طور پر جو محبت کرنے والے اسلام کے ماننے والے ہیں اور ان میں بھی شیعہ سمودائے کے جو لوگ ہیں وہ اس کو اتنی شدت سے یاد کرتے ہیں. یعنی حضرت علی علیہ السلام مولا علی کی آج شہادت کا دن ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا سیف عباس صاحب. بات کرتے ہیں ان سے. مولانا صاحب سب سے پہلے تو یہ جو 21 رمضان کا جو جلوس اٹھتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری تاکہ درشک جان جائیں گے کہ یہ ہے کیا ایکچول میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے 21 رمضان کا جو جلوس ہے یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر برآمد ہوتا ہے اور آج سے 1405 سال قبل مولا کی شہادت واقع ہوئی تھی 40 ہجری 21 رمضان کو. اور یہ جو ہے نجف سے شروع ہوتا ہے. نجف وہ مقام ہے جیسے عراق میں ایک شہر ہے جس کا نام نجف ہے. حضرت علی وہیں دفن ہے, وہیں ان کا روضہ ہے. تو یہ الحمدللہ لکھنؤ کی خصوصیت ہے کہ یہاں ہر امام سے منسوب ریلیٹڈ روضہ بنا ہوا ہے. تو جو حضرت علی سے منسوب روضہ نجف ہے وہاں سے جلوس اٹھتا ہے اور کربلا تال کٹورا جاتا ہے. جہاں تک حضرت علی کی بات کی جائے تو حضرت علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے سبب آج اسلام پروان چڑھا ہوا ہے, وہ اتنا کافی کہنا ہے. تو یہ جو آج واقعہ جو پیش آیا ان کے ساتھ تو یہ کس رمضان کو 19 رمضان کہا جاتا ہے, تو کیا ہوا تھا ایسا اور کون تھا جس نے یہ ظالم جس نے ان کے اوپر ضربت ماری تھی؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہمیشہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جیسے آج کل آپ دیکھ لیجئے کہ مسجدوں میں بلاسٹ کون کرتا ہے؟ وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے کو اسلام کا علمبردار کہتے ہیں. امام باڑوں میں بلاسٹ کون کرتا ہے؟ یہ اس زمانے میں بھی تھا, اسی کا میں پروف بتا رہا ہوں آپ کو. اس زمانے میں بھی کچھ لوگ اسلام کا لباس پہن کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے تھے, اصل میں وہ اسلام کے دشمن تھے. اور اسلام کی دشمنی میں یہ تھا کہ آپ بتائیے کوئی مسلمان حضرت علی, میں تو کہہ رہا ہوں کسی کی کتاب لے لیے, چاہے اہل سنت ہو, حنبلی ہو, مالکی ہو, شافعی ہو, حضرت علی کا وہ رول اسلام میں رہا ہے کہ جہاں ہر قدم پہ اسلام کی نصرت مدد کی. اسلام کی تاریخ سے اگر حضرت علی کو ہٹا دیا جائے گا تو اسلام کی تاریخ میں کچھ نہیں ملے گا. ایک سیکنڈ مسلمان نہیں ٹک سکتا اسلام کی تاریخ میں. ان کو کون شہید کر رہا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم. یہ کس کا بھیجا ہوا تھا؟ چونکہ دیکھیے رسول اللہ کا جب زمانہ تھا تو ان کے زمانے میں ایک شخص جو پوری فل دشمنی کر چکا جس کا نام ابو سفیان تھا, اس نے فل دشمنی کی. جنگ بدر میں ابو سفیان آیا, جنگ احد میں ابو سفیان آیا. جب دونوں جنگوں میں ہار گیا تو پھر اس نے پالیسی اختیار کی کہ اور لوگوں کو, دوسرے گروہ کو, فرقوں کو لے لیا. پھر جنگ خندق کی, اس میں بھی وہ ہارا, خیبر میں بھی ٹوٹلی وہ ہار گیا. آخر میں اس نے اسلام قبول کر لیا. جب 5 ہجری کے بعد اس نے اسلام کو قبول کر لیا, سب ہار گیا, تو اب اس کا بیٹا بھی وہی باپ کے کیریکٹر کے اوپر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ دیکھیے پوری تاریخ ہے, میں نے اسی لیے نام آپ کے سامنے لیا. ابو سفیان کی تاریخ دیکھیں, اسلام کب لے کے آیا. اسلام آنے کے بعد پیغمبر اسلام کے مبعوث ہونے کے تقریباً 18 سال بعد وہ اسلام کو لے کے آ رہا ہے. تو جو 18 سال رسول سے ہر جگہ مقابلہ کرتا رہا, اس کے دل میں کیا اسلام کی محبت ہوگی, پھر اس کی اولاد کیسے اسلام کی مدد کرے گی. اسی کا بیٹا ابو سفیان کا بیٹا ہے, جو لباس اوڑھ کے ابو سفیان ہے تھا, اسی کا بیٹا معاویہ, وہ حضرت علی سے. دیکھیے میں نے کہا نہیں کہ ابو سفیان جو ہے یہ مارا گیا, یہ جو اسلام میں آیا ہر جنگ میں اس نے ڈیفیٹ کی, ہر جنگ میں یہ ہارا. اب جب یہ ہارا جنگ میں آتا تھا تو کہیں پر اس کا بھائی مارا جاتا تھا, کہیں پہ اس کا بہنوئی مارا جاتا تھا, کہیں پہ اس کا سالہ مارا جاتا تھا, کہیں پہ اس کا خسر مارا جاتا تھا. تو اب ان کا بدلہ کیسے لیا جائے؟ تو جو ابو سفیان کا بیٹا تھا معاویہ ابن ابو سفیان, اس نے اپنے ماموں, اپنے چچا, اپنے نانا, ان سب کو کس نے مارا تھا؟ میں نے کہا نہیں,
हर जंग में हजरत अली से इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे थे, तो हजरत अली की तलवार से ये मार खा रहे थे। जब हजरत अली की तलवार से इनके सब रिश्तेदार मारे गए थे, तो अब उन्हीं का बदला लेने के लिए ये इस्लाम के लिबास में आए और माविया ने अपने मामू, चचा, खालू और सारे रिश्तेदारों का बदला लेने के लिए साजिश रची और अब्दुर्रहमान को लालच दी गई और उसके बाद उसके जरिए से मौलाए कायनात को सर पे ज़रबत लगी। 19 रमज़ान की सुबह की नमाज में मौला की ज़रबत लगी थी और 21 रमज़ान की सुबह वो शहीद हो गए। और यही अबू सुफियान, इसी का बेटा था यजीद। अब मैं अपने नाजरीन से कहेंगे कि आप कड़ी मिला लीजिए, अबू सुफियान, माविया और यजीद। अब कोई डाउट मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए। अगर कोई माविया को छुपाना भी चाहे कि ये कातिल नहीं है, तो यजीद को किस पर्दे के पीछे छुपाओगे? बेटा खुद बाप के कैरेक्टर और दादा के कैरेक्टर को बयान किए दे रहा है। अच्छा, जैसे अभी जुलूस चल रहा है, लाखों की पब्लिक होती है, उसके अंदर अज़ादार बहुत आते हैं, खराज अकीदत पेश की जाती है, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहेंगे, किस तरह के इंतजामात रहते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ज़िला प्रशासन की भी बहुत मेहनत होती है और नज़्म को कायम रखना, मैं समझता हूं कि उनकी जितनी सराहना की जाए कि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से हमारे जुलूस, चाहे मुहर्रम के जुलूस हों या इस रमज़ान के शबों के जुलूस हों, और बहरहाल हम लोग शुक्रिया ही अदा करेंगे अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि ड्यूटी होती है, पूरी रात इसमें लगती है इन लोगों को। और मतलब गर्मी भी हो गई है, अब तो मैं समझता हूँ कि इनकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, क्योंकि इधर पब्लिक का चूंकि धार्मिक प्रोसेशन है, ठीक है, तो उनकी आस्था की भी ख्याल रखना है, ड्यूटी भी करना है और ये मौसम को भी झेलना है। इंसान वो भी हैं, समझ गए। हमको अगर रात में कुछ घंटे सोने को चाहिए तो उनको भी सोने के लिए कुछ घंटे चाहिए, अगर हमको कुछ घंटे आराम के लिए चाहिए तो उनको भी चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत अहम मरहला होता है और हम इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारे जुलूसों को इस तरीके से जरूरत है, उनके शुक्रगुजार हैं कि पुरअमन तरीके से हमारे जुलूस दोनों, चाहे 19 रमज़ान को 21 रमज़ान को बरामद हुआ। तो आप देख रहे थे हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास, जिन्होंने किस खूबसूरती से बताया कि इस्लाम की क्या तारीख रही है और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अमन और शांति के पैगाम को हमेशा आम किया है और आज उन्हीं की याद में लोगों के आंसू निकल रहे हैं और लगातार लोग गमगीन हैं और उनको खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन इरशाद हुसैन के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।